پر ہے یا 7ویں آسمان پر ہے، روایات مختلف ہیں۔ اور معراج کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو بیت المعمور تھا، ابراہیم علیہ السلام پشت کی ٹیک لگا کے بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو طور معراج موسیٰ کا مقام تھا اور بیت المعمور معراج ابراہیم کا مقام ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے اور ملائکہ طواف کرتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 شام بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ 70 بیت المعمور کا طواف کعبہ آسمانی پر کرتے ہیں اور 70,000 طواف قبر مصطفیٰ زمین پر کرتے ہیں۔ اور والسقف المرفوع، اور قسم ہے اوپر بلند چھت کی یا آسمان کی یا عرش معلیٰ کی، تو بلند چھت آسمان اور عرش معلیٰ، پھر آقا علیہ السلام 7 سماوات کے ذریعے وہاں تک پہنچے۔ حضور طور پر بھی پہنچے اور قرآن کتاب مستور ملا، اور حضور بیت المعمور پر پہنچے۔ فرمایا میں نے دیکھا، بیت المعمور میں گیا، حضرت ابراہیم ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ پھر حضور السقف المرفوع 7 سمانوں کے بعد عرش معلیٰ تک پہنچے، یہ بھی حضور کا سفر تھا۔ بل بحر المسجور، اور حدیث پاک میں آتا ہے، اور البحر المسجور کے معنی میں ائمہ محدثین نے بیان کیا ایک روایت البحر المسجور کی کہ حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انہ قال البحر المسجور ہوا بحر تحت العرش، احد المعانی البحر المسجور ہوا بحر تحت العرش۔ تو بیت المعمور اور پہ تحت عرش اس بحر پر پہنچے، سمندر پر، جو نور کا سمندر عرش کے نیچے ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس 5 قسموں کے ذریعے معراج کے دوسرے سفر کے سارے مراحل بیان کر دیے۔ بیت المعمور سے سقف مرفوع سے البحر المسجور تک سارے مرحلے اللہ رب العزت نے بیان کر دیے، اور اس مرحلہ معراج کو عبور کرنے کے بعد پھر جب سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا اور آقا علیہ السلام فوق السدرہ گئے، تو یہ وہ مقام تھا جہاں ارشاد ہوا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا اللہ تعالی، پھر حضور کے اور قریب ہوا، حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اور بعض صحابہ اور بعض ائمہ تفسیر کہتے ہیں کہ 2 کمانوں سے مراد بھی ایک ہی کمان ہے، اور تمثیل یہ ہے کہ عرب قبائل جب اکٹھے اتحاد کرتے، جب عرب قبائل اتحاد کرتے، امام قرطبی نے ائمہ نے تفسیر میں بیان کیا، تو وہ 2 کمانوں کو اکٹھا جوڑ لیتے اور 2 کمانوں سے ایک تیر نکال کے پھینکتے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اب یہ 2 نہیں رہے، ایک ہو گئے۔ یہ ہے کعبہ قوسین، بلا تشبیہ و بلا مثال، فرمایا کعبہ قوسین۔ اب اس میں کون قریب ہوا اقوال ہے، کون قریب ہوا؟ روایات میں جبرائیل امین کا بھی ذکر آیا ہے، مگر میں صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت متفق علیہ، جسے حضرت انس بن مالک نے روایت کیا، حضرت انس بن مالک کی یہ روایت جس کو بیان کیا ہے، آگے حضرت عبداللہ بن ابی نمر سے، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، ان کی روایت ہے صحیح بخاری کی۔ امام بخاری نے اسے کتاب التوحید میں روایت کیا، اسی حدیث کو دوبارہ امام بخاری نے کتاب المناقب میں روایت کیا، اسی کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں بیان کیا۔ انا اقول ھذا الحدیث متفق علیہ عند البخاری والمسلم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد کہ ثم دنا فتدلی، فرمایا ثم دنا دنا الجبار رب العزت فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی فاوحی اللہ فیما اوحی الیہ۔ یہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کا سفر صحیح بخاری میں درج ہو گیا، کہ جب صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب جبرائیل امین بھی ساتھ نہ تھے اور سدرۃ المنتہا 7 سماوات سب نیچے تھی، تو آقا علیہ السلام آگے پہنچے تو رب کائنات نے فرمایا محبوب رک جا، اب میں تیرے قریب آتا ہوں استقبال کے لیے۔ پھر اللہ قریب ہوا، وَذَاقَ فِي الْقُرْبِ فَتَدَلَّى، دونوں کا معنی ایک ہے، قریب ہوا،
پھر اللہ نے مزید قرب چاہا، دنو اور تدلی ایک اضافے کے ساتھ، کان قاب قوسین، اور پھر اتنا قریب ہوئے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دو کمانوں کی طرح فاصلہ ہو گیا. چونکہ عرب مخاطب تھے، عربوں کو بتایا جا رہا تھا کہ جب تم دو قبیلے فاصلے مٹانا چاہو اور اکٹھے ہونا چاہو اور دنیا کو پیغام دینا چاہو کہ آج کے بعد یہ دو قبیلے دو نہیں ایک ہو گئے ہیں، جو اس سے لڑائی کرے گا وہ اس سے لڑائی کرے گا، جو اس کا دوست ہوگا اس کا دوست ہوگا، اور ایک تیر نکالتے ہو دو کمانوں سے تو میسج دیتے ہو کہ دو ایک ہو گئے. سن لو اسی طرح محمد محمد تھا، خدا خدا تھا، خالق خالق تھا، مخلوق مخلوق تھے، معبود معبود تھا، عبد مقرب تھا، تھے تو دو، اگر دو کمانوں کی طرح اکٹھے متحد ہوئے اور ایک تیر محبت چلا اور دنیا کو بتا دیا کہ آج کے بعد ہیں تو دو، اگر جو اس کا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا نہیں وہ اس کا نہیں. میسج یہ تھا کہ آج کے بعد جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں. لہذا یہ خیریت ان کے لیے ہے کہ خالق و مخلوق کا فرق رہے، عبد و معبود کا فرق رہے، بندے اور خدا کا فرق رہے. رہ گئے تم، تمہارا حکم، جو اس کی اطاعت وہ اس کی اطاعت، جو اس کی محبت وہ اس کی محبت، جو اس کی قربت وہ اس کی قربت، جو اس کی حرمت وہ اس کی حرمت، جو اس کی بیعت کرے گا اس نے خدا کی بیعت کرنی. اور جب مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا. یہ پیغام تھا قاب قوسین او ادنا کا، یہ پیغام تھا قاب قوسین او ادنا کا. اور پھر اس میں جو خاص نقطہ توجہ طلب ہے وہ یہ حدیث پاک بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد نسائی میں ہے، کل کتب حدیث میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضور کو 50 نمازیں دے دی تو واپس آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کم کرائیے، تو حدیث میں ہے کہ حضور واپس گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کی یا 10، پھر گئے 9 مرتبہ یا 5 مرتبہ، 9 مرتبہ گئے، تخفیف ہوتی رہی. اور بار بار عرض کرتے ہیں فراجع الی موسیٰ فقال کیف فعلت فقال خفف عنا، پھر بار بار جاتے ارجع الی ربک فراجعت الی ربی، میں اللہ کے پاس جاتا رہا، اللہ 5 کم کرتا رہا، پھر واپس آتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست تخفیف کی، پھر گیا، رب نے پھر 5 کی. تو یہ جو یہاں جبرائیل امین یہاں کھڑے تھے، حدیث کی تمام کتب اٹھا کے دیکھ لیں، اب خدا کے پاس جانا اور آنا تخفیف کے سفر میں جبرائیل کہیں قریب نہیں، قریب نہیں. واپس آئے، جب 5 رہ گئی تو اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر حدیث میں، مسلم میں، ترمذی میں، سب کتب میں کہ تک فانطلقا حتی انتہینا الی سدرۃ المنتہی، پھر جبرائیل امین میرے ساتھ ملے اور ہم پھر سدرۃ المنتہی کو پہنچے. تو پتہ چلا کہ یہ تخفیف کی 9 مرتبہ خدا کے ہاں جانا، 9 مرتبہ. تو معراج میں 1 بار نہیں 10 بار گئے. پہلی بار کعبہ قوسین و ادنا کی ملاقات تھی اور 9 مرتبہ 50 نمازوں کی تخفیف کرا کر 5 تک لانے کے 9 سفر تھے. 10 مرتبہ تاجدار کائنات معراج کی شب خدا کے حضور گئے. تو پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ سے سوال کیا. حضرت ابو ذر نے روایت کی، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت دے رہا ہوں، اور امام صحیح مسلم کی حدیث کی شرح میں انہوں نے پوچھا، بیان کیا آقا علیہ السلام کا. تو حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ اگر میں حضور کو دیکھ لیتا، آقا کی زندگی میں ہوتا، تو میں آپ سے ایک سوال